السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو بات کریں گے لاہور سے، جہاں پر ایک گھر میں صف ماتم بچھ گیا ہے۔ شادی کے عین روز والے دن گھر سے جنازہ اٹھا ہے۔ قیامت گزر گئی ہے ان والدین پر جن کے جوان بیٹے کی جوان موت ہوئی ہے، حادثاتی موت ہوئی ہے، قتل ہوا ہے۔ یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ لڑکے کا نام حمزہ بتایا جاتا ہے۔ حمزہ جس کی عمر 21-22 سال تھی اور یہ سافٹ ویئر انجینئر تھا، پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ بڑے ہی خوش و خرم طریقے سے یہ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہا تھا، اپنے گھر کو سجا رہا تھا، اپنے گھر میں نیا نیا کام کروا رہا تھا، پینٹ کروا رہا تھا، واش روم تیار کروا رہا تھا، اپنا کمرہ تیار کرا رہا تھا۔ اور اس کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ جس روز اس کی شادی تھی وہ صبح سے کچھ گمسم سا تھا، کچھ پریشان سا تھا، لیکن اس نے ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی شیئر نہیں کیا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حمزہ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، کسی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں تھا، کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر کہ وہ شک کا اظہار کر سکیں کہ کس شخص کی طرف سے یا کس بندے کی طرف سے ایسی کوئی حرکت کی گئی ہے جس کی وجہ سے حمزہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ یہ لڑکا حمزہ جس کی عمر 21-22 سال ہے، یہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا، شاپنگز کر رہا تھا۔ جس روز اس کا قتل ہوا اس روز بھی اس کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنے کمرے کو پھولوں سے پتیوں سے سجا رہا تھا، کہ اپنے کمرے کے واش روم کے لیے سامان وغیرہ سینیٹری کا لے کر آیا تھا جو کہ ابھی اس نے فٹ کروانا تھا۔ اس سے پہلے یہ انارکلی بازار سے اپنے بارات کے جوڑے کے لیے شاپنگ کر کے گھر پہنچا تھا۔ اسی اثناء میں اس کو ایک فون کال آتی ہے جس پہ کہ یہ جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں 15 منٹ میں آ رہا ہوں، اور اس کے بعد اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں 15 منٹ میں آ رہا ہوں۔ والدہ نے بھی روٹین کے مطابق یہ سمجھا کہ شاید دوستوں میں سے کسی کا فون وغیرہ آ گیا ہے تو یہ باہر جائے گا اور گھر واپس آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ حمزہ جب گھر سے باہر چلا گیا اور اس کے 15 منٹ گزرنے تو کیا 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد بھی جب حمزہ باہر نہ آیا تب بھی گھر والے نارمل بات ہی سمجھتے رہے، کیونکہ شادی بیاہ کے معاملات میں لڑکوں کا آپس میں اس طرح سے مذاق، اس طرح سے گیدرنگ، اس طرح سے گپ شپ چل رہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی جان نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہی تصور کیا ان کی والدہ نے بھی کہ شاید دوستوں نے گھیر لیا ہوگا، دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا ہوگا، ان کو کھانا وانا کھلا رہا ہوگا۔ لیکن جب مسلسل 6 سے 7 گھنٹے گزر گئے اور حمزہ گھر نہیں پہنچا تو انہوں نے اس کے چچا سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ بچہ جو ہے لگ بھگ 6 سے 7 گھنٹوں سے گھر سے غائب ہے اور اس کا موبائل فون بھی آف جا رہا ہے اور اس کا کسی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، ابھی تک وہ گھر نہیں آیا ہے۔ جب چچا نے سچویشن کا اندازہ کیا اور ان کو ایسا لگا کہ یہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ جس کو گھر میں بیٹھ کر ہینڈل کیا جا سکے، تو انہوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دے دی۔ نہ صرف فوری طور پر پولیس کو اطلاع دے دی، اس کے بعد یہ اپنے لڑکے کو ڈھونڈنے میں بھی مصروف ہو گئے۔ ادھر ادھر پتہ کرنے پر جب لڑکے کا کہیں پر بھی پتہ نہیں چلا تو کچھ ہی دیر بعد ایک جو ہے کیا کہتے ہیں شخص کی طرف سے ان کو یہ بتایا گیا کہ لڑکے کی لاش جو ہے، وہ بچہ، وہ لڑکا جس کی اگلے 6 سے 7 گھنٹوں میں بارات گھر پہنچنے والی تھی، جس کی بارات کا سوٹ گھر کے ایک کمرے میں لٹک رہا تھا، جو اپنے کمرے کو سجا چکا تھا، جو باتھ روم تیار کر چکا تھا، جو انارکلی بازار میں 6 سے 7 گھنٹوں قبل شاپنگ کرتا پھر رہا تھا، اس لڑکے کی لاش سڑک کے چوراہے پر ایک گاڑی کے ساتھ تیگ لگا کر اس طرح سے بٹھائی گئی تھی کہ جس سے دور سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں پر کیا ماجرا ہوا ہے۔ جب اس کے قریب پہنچا گیا تو پتہ چلا کہ لڑکے کو کان کے قریب ایک فائر کیا گیا ہے جو کہ اس کی آنکھ کے پاس سے نکلتے نکلتے رہ گیا ہے، اور پوسٹ مارٹم میں یہ بات ثابت بھی ہوئی کہ لڑکے کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا ہے، لیکن کیونکہ فائرنگ کی کوئی آواز نہیں ہوئی، کوئی شور شرابہ نہیں ہوا، جس سے کہ یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ لڑکے کو جو فون کال آئی انہوں نے اس کو بلا کر گاڑی میں بٹھایا، گاڑی میں بٹھا کے اس کے ساتھ جو بھی معاملات تھے وہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد گاڑی میں ہی اسے فائر مارا۔ اور کیا کہتے ہیں جب لڑکا موقع پر ختم ہو گیا تو اس کے بعد اس کو گاڑی سے نکال کر باقاعدہ طور پر نیچے بٹھا دیا گیا۔ نہ صرف بٹھا دیا گیا بلکہ اس کی جیب میں جو اس کا والیٹ تھا، جو اس کا پاسپورٹ تھا، جو اس کا لائسنس تھا، وہ سبھی کچھ اس کے آگے بکھیر دیا تاکہ جتنی جلدی ہو سکے اس کے لواحقین تک یہ اطلاع پہنچ جائے اور شناخت ہو جائے۔
ابھی تک اس کیس کے بارے میں نہیں پتہ چل سکا کہ حمزہ کو اس طرح سے کس نے قتل کر دیا، اس کے پیچھے ایسے کیا ماجرا تھا، اس کی ایسے کسی کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا تھا کہ جس ظالم شخص نے، جس ظالم دشمن نے عین بارات والے دن اس لڑکے کے ساتھ اس قسم کا دردناک کھیل کھیلا، اور اس کے والدین کے مطابق اس کی جتنی بھی آج تک کی زندگی ہے اور محلے داروں کے مطابق کہ انتہائی شریف لڑکا تھا، اپنے کام سے جاتا تھا، اپنے کام سے آتا تھا، نہ تو بہت زیادہ کسی سے سلام دعا بڑھاتا تھا، نہ ہی کسی کے پاس کھڑا وغیرہ ہوتا تھا، نہ ہی اس کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی۔ لیکن اس گھر میں جہاں پر آج بارات نکلنی تھی، اس گھر میں صف ماتم بچھا ہوا ہے، بچے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ان لوگوں نے وہ کپڑے، وہ تحائف جو کہ شام کو ان کے بچے کے ساتھ میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اتنا تکلیف دہ وقت وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ تمام چیزیں جنازے کے ساتھ ساتھ ہی رکھی ہوئی ہیں۔ اس ماں کا رو رو کر برا حال ہے جس کے لڑکے نے شام کو دلہا بننا تھا، لیکن اس کا جنازہ گھر میں تیار رکھا ہوا ہے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔